ہمارے مورخین بھی متاثر ہوئے، ان میں رافضی راوی گھسے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے وہ اہل سنت میں رہے، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو رافضی تھے۔ کئی ایسے راوی ہیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کے بھی راوی ہیں اور اہل تشیع کی حدیث کی کتابوں کے بھی راوی ہیں۔ ادھر بھی کوئی راوی ہے، ادھر بھی کوئی۔ انہوں نے اپنا کام کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے حدیثیں گھڑی، وضع کی، بنائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ضد میں آ کے اہل سنت نے ایسا کام نہیں کیا، ادھر سے بھی ایسا کام ہوا۔ کچھ روایتیں حضرت معاویہ کے متعلق ادھر سے بھی وضع کی، جب مقابلہ ہوا ادھر سے وضع ہوئی حضرت علی کے لیے تو انہوں نے بھی وضع کرنی شروع کر دی۔ اللہ اسماء رجال کے جو ماہرین ہیں، علماء جنہوں نے راویوں کی تاریخ مرتب کی ہے، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز کیا ہے اور وہ یہ چیز کیا۔ وہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ روایت حضرت معاویہ کے بارے میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں ہے، فضیلت کے بارے میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ روایتیں وضع کی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں۔ غالباً ملا علی قاری حنفیوں کے عالم ہیں، انہوں نے بھی موضوع روایتیں ایک جگہ پہ جمع کی ہیں، الموضوعات الکبریٰ کے نام سے۔ انہوں نے کسی کتاب میں لکھا کہ رافضیوں نے 3,00,000 حدیثیں خاندان علی کی فضیلت پہ گھڑی ہیں۔ وہ چڑھ گئی ہمارے واعظین کے ہتھے، جو گیلی خشک لکڑیوں میں تمیز نہیں کرتے، ہر چیز اکٹھی کرتے ہیں، منبر پہ بیان کر دیتے ہیں، وہ چڑھ گئی ان کے ہتھے۔ انہوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان مورخین نے کچھ صحابہ کو زیادہ مطمون کیا۔ ان میں ایک شخصیت ہے سیدنا معاویہ، جنہیں سب سے زیادہ مطمون کیا۔ پھر آج بھی آپ انہیں چھوڑ دیں جو رافضی ہیں اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تک کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں آپ چھوڑ دیں۔ اہل سنت کہلانے والے متاثر ہیں، ان میں کئی دیوبندی ہیں، کئی بریلوی ہیں، کئی اہل حدیث ہیں۔ ہر طبقے میں ایسے علماء پیدا ہوئے، مقرر پیدا ہوئے جو ان غلط فہمیوں کا شکار ہوئے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، میں ضلع کا نام تو نہیں لیتا، وہاں اہل حدیث مکتب شریف ہے، 2 حصوں میں تقسیم۔ ان کے نام کیا ہے؟ حسینی اہل حدیث اور یزیدی۔ جو حضرت معاویہ کا نام لے دے اس کو کیا بنا دیا؟ ایک طبقے کے پاس میں نہیں کیا، میری بھی تقریر ہوئی۔ ہر طبقے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہر مسلک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو متاثر ہوئے ان کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے متاثر ہوئے، تحقیق نہیں کی اور پھر انہوں نے تان کیا حضرت معاویہ پر۔ مومن مانا، صحابی بھی مانا، وہ کہتے ہیں صحابی ہیں۔ مزے کی بات یہ وہ کہتے ہیں
نبی کے صحابی ہیں، صحابی مان کے پھر کیڑے نکالے. فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تو یہ مؤلفۃ القلوب میں آ، یعنی اور راستہ کوئی تھا. مکہ فتح ہو گیا تو جو لوگ اس وقت مومن بنے یہ ان میں فتح مکہ کے دن انہوں نے ایمان. کچھ ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان تو پہلے قبول کیا لیکن اس کا اظہار فتح مکہ کے، ان کا یہ خیال ہے. کچھ کا یہ خیال ہے کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا، اور کچھ کا خیال یہ کہ نہیں، کلمہ تو پہلے پڑھ لیا تھا، ظاہر نہیں کیا. ظاہر انہوں نے کب کیا؟ فتح مکہ کے دن ظاہر کیا. یہ دونوں طبقے جو علماء کے کتابوں میں لکھے گئے ہیں، تقریروں میں بیان بھی کر رہے ہیں، دونوں کا نظریہ غلط ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے وہ بھی غلط کہتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان تو پہلے ہوئے، اظہار فتح مکہ کے دن کیا تھا، ان کا نظریہ اور ان کا خیال بھی کیا ہے؟ غلط ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا. ایمان کو چھپایا نہیں. تاریخ کی کتابیں آپ ایک طرف رکھتے ہیں، اہل سنت کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری اٹھائیں، چھوڑے تاریخ کو. بخاری آپ اٹھائیں. بخاری میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میرے آقا جب عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے تھے صلح حدیبیہ کے اگلے سال 7 ہجری میں، وہ جو عمرہ آپ کا قضاء ہو گیا تھا اس میں آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان آپ نے سعی کی. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ آپ کے پاس موجود تھے. حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حیدر کرار ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ، یہ صحابہ موجود ہیں. میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے صفا مروہ کی سعی مکمل کی ہے. مروہ پہ آپ تشریف فرمائیں. اٹھاؤ بخاری. مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے پیارے پیغمبر کی زلفوں کو کاٹنے والے کا نام کیا؟ بخاری میں یہ زلفیں کاٹی کس نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور زلفیں کاٹ کے انہوں نے میرے نبی کے بال اپنے پاس محفوظ بھی کر دیا. انہوں نے ایمان کو چھپایا کہ ظاہر کیا. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان تو پہلے نہیں کیا تھا، چھپایا ہوا تھا. فتح مکہ کے دن ظاہر کیا. عمرۃ القضاء پہ جب میرے آقا کے بال کاٹ رہے تھے اس وقت مشرکین مکہ کو پتہ نہیں چلا کہ نبی اکرم کے بال کاٹنے والا کون ہے. ایمان کو ظاہر بھی کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول بھی کیا. اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ضدی آدمی انکار کرے، ہٹ دھرم آدمی انکار کرے، اس کی اپنی مرضی ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت معاویہ کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام شروع ہی سے ان کے دل میں گھر کر چکا تھا. حضرت علی کے ہم عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی سے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر قبول اسلام کے ٹائم 8 سال مان لی جائے تو حضرت معاویہ کی عمر ہو گئی 5 سال. کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال میں بتائی. چلو حضرت علی سے 3 سال عمر میں چھوٹی. نبوت کے وقت ان کی عمر 5 سال تھی. 13 سال مکے میں میرے آقا نے گزارا. 13
ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ اور بدر ہوئی 2 ہجری میں، ان 2 سالوں کو ساتھ ملا ہے 18 اور 19 بدر ہوئی تو ان کی عمر 20 سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت 23 یا 24 سال بدر کی لڑائی۔ آپ تاریخ پڑھیں، یوں ہی آنکھیں بند کر کے تدبیر نہ کیا جائے، خدا کے لیے حقائق کی دنیا میں آئیں۔ مکے میں میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، میرے نبی کو مارا گیا، کانٹے بچھائے گئے، گلے میں رسیاں ڈالی گئی، لہو لہان کیا گیا، بیت اللہ کے اندر مارا گیا۔ اس مار پیٹ میں کسی جگہ بھی معاویہ کے والد ابو سفیان کا نام آتا ہے؟ کسی جگہ ابو لہب کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے؟ ابو جہل بولتے کیوں نہیں آتا؟ یہ تو ہاشمی ہے، ابو لہب بھی ہاشمی ہے، ابو جہل بھی، ابو سفیان بنو امیہ۔ ابو سفیان نے کسی جگہ پہ میرے نبی کا راستہ روکا؟ کوئی ایک جگہ تو بتاؤ نا، راستہ روکاؤ۔ بلکہ ایک روایت ایسی ہے کہ ابو جہل نے میرے آقا کی ایک بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ مارا، بیٹی روتے ہوئے میرے نبی کے پاس آئی، بابا ابو جہل نے پہلے گالیاں نکالی، میں چپ رہی، پھر اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ ایک باپ ذرا تصور کرو، اس کی بیٹی رو کر اسے بتاتی ہے کہ باہر بازار اور گلی میں میرے چہرے پہ ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے، میرے نبی کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ لیکن مظلومیت کا عالم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا جاؤ اور چچا ابو سفیان کو جاؤ۔ یہ گئی، بتایا، ابو سفیان نے بیٹی کو ساتھ لیا، بیت اللہ میں آیا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے کہا جتنے زور سے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے نا، اتنے زور سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار کے بدلہ لے سکتا۔ بیٹی نے جب جا کے اپنے بابا کو بتایا، اس وقت نبوت نے ابو سفیان کے لیے دعا کی۔ یہ تو ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ جب میرے نبی کو ستایا جاتا تھا مکے میں، تو میرے نبی ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لیتے تھے۔ کسی جگہ پہ ابو سفیان نے نہیں ستایا۔ ہاں میں مانتا ہوں بدر کی تیاری، وہ تجارت کے لیے گئے تھے کہ جتنا نفع آئے گا اس کے ہتھیار خریدیں گے اور لشکر کشی کریں گے مدینے پر۔ پھر عہد میں وہ کمانڈر تھے، مشرکین کی فوج تھے، پھر احزاب میں، خندق میں پھر وہ کمانڈر تھے، کمان ان کے پاس تھی، سارے لشکر، اس لیے کہ وہ مکے کے سردار تھے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی، مکے والے کہتے تھے آگے لگو، انہوں نے کمان بھی کی، مخالفت کی، پھر دب کر۔ لیکن میں پڑھے لکھے طبقے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم تاریخ پڑھتے ہو بتاؤ، باپ کمانڈر ہے، بدر میں، عہد میں، خندق میں، مکے کے نوجوان بکھرے ہوئے مسلمانوں کے خلاف، حضرت علی کے بھائی عقیل ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑے، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، لیکن آئے تو صحیح ابو جہل کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق دی۔ حضرت حمزہ کے بھائی عباس ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق۔
اللہ نے یہ دولت انہیں عطا کی. یہ سارے لوگ آئے, نوجوان آئے, عورتیں آئیں, لیکن کسی جنگ میں اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے معاویہ نے, باپ کمانا ہے, باپ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے نکلو, بدر جانا ہے, کوٹ جانا ہے, مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی ہے, ان کا نام مٹا دینا ہے. وہ ایک ایک دروازے پہ جاتا ہے, لوگوں کو نکالتا ہے, اس کا اپنا بیٹا کسی ایک جنگ میں مشرکین کے جھنڈے کے نیچے نہیں لگتا ہے. شروع دن سے ان کے دل میں ایمان بھارا, لیکن والد رکاوٹ, والد کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. کسی جنگ میں وہ تلوار سونپتے. ایک جملہ جو میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں, اور ایک ماحول ہوتا ہے اس میں کہا کرتا ہوں. آج تو ماحول بھی نہیں ہے. وہ جو میں بڑا کرتا ہوں پچھلے سارے ہفتے میں سفر اور تقریر کر کے میرا تجربہ نکالتی ہے. رات میں 3 بجے گھر پہنچا اور کل میں نے 3 دن سے میں اس لہجے میں نہیں کہہ سکتا. حضرت معاویہ کسی جنگ میں اسلام کے خلاف تلوار سونپ کے نہیں آیا. کسی کے پاس ثبوت ہے تو لائے. کسی جنگ میں اسلام کے خلاف معاویہ تلوار سونپ کے نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ معاویہ کے ہاتھ رب نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے, قرآن لکھنے کے لیے بنائے. سبحان اللہ. اس نے کاتب وحی بننا, اس نے کاتب وحی بننا. اس لیے وہ کسی جگہ پہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں. اس کے معاویہ کی وجہ سے, اس کے پورے گھرانے کو بدنا. ہمارے علماء ممبر و محراب کا بارش رکھا, اللہ انہیں ہدایت نہیں, اللہ انہیں تحقیق کرنے کی توفیق دے, اللہ انہیں علم سے نواز دے, تھوڑا سا علم دے اللہ, اور تھوڑا جی عقل بھی دے. یہ مکھی پہ مکھی نہ مارے, بھئی مکھی پہ مکھی مارتے چلے آؤ, تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا. تحقیق کرو. کتنے ہمارے علماء ہیں جو حضرت ہند کے بارے میں کہتے ہیں کلیجہ خواب تھی, کلیجہ اس نے چبایا حضرت حمزہ کا. سب کہتے ہیں جو بندی کیا, بریلوی کیا, یہ حدیث کیا. اس نے چیرا, دل نکالا, کلیجہ نکالا, چبایا, خون خواب تھی. میرے نبی کی ساس تھی, میرے نبی کی ساس تھی. ایک بات, جتنے نوجوان بیٹھے ہو, چلو یار چھوڑو تاریخ کیا کہتی ہے, عقل کے معیار پہ آؤ. قتل کرنا زیادہ جرم ہے, یا قتل کرنے کے بعد سینہ چیر کے کلیجہ, دل, گردے نکالنا, اسے چبانا, یہ زیادہ ہے. بڑی غلیظ حرکت, خدا گواہ بڑی گھناؤنی حرکت ہے. قتل ہو گیا, پھر لاش کا مسئلہ کیا جائے, اس کا پیٹ چیر دیا جائے, تو وارثوں کے دل پہ کیا گزرے, اس کی آنکھیں نکال. حضرت حمزہ کا قاتل, اس کا نام کیا ہے, ہمارے علماء بیان کر
ہند نے واشی سے کہا تو حمزہ کو قتل کر میں تجھے آزاد کر، اسے لالچ آزادی۔ تو یہ ہند کا سارا کام، میں نے کہا پہلے یہ ثابت کرو کہ واشی غلام کس کا ہے، پہلے یہ بتا۔ واشی ہند کا غلام تھا، واشی غلام تھا زبیر ابن مطعم کا، ہند کا تو وہ غلام ہی نہیں ہے۔ ہند اسے کس طرح کہہ سکتی ہے کہ تو حمزہ کو قتل کر تو میں تجھے، اسے تو عقل تسلیم ہو نہیں۔ پھر دوسری بات یہ، واشی فتح مکہ کے دن آیا، میرے آقا کے سامنے آیا، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، میرے آقا نے بیعت قبول کر ساتھ فرمایا میرے سامنے نہ آیا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد ہے، میرے پیٹ پیچھے بیٹھا، یہ قاتل، اس نے پرچھا مارا، ناک میں لگا، شہید، اس کا یہ جرم، اس کا یہ جرم ہے۔ میری بات غور سے سنو، اس کے متعلق میرے آقا کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ اور جب ہند آئی اٹھا بخاری، ہند کو دیکھ کے میرے نبی نے کہا مرحبا۔ کلیجہ چبانا زیادہ گرم تھا یا قتل کرنا زیادہ؟ میرا نبی عادل تھا کہ نہیں تھا؟ میرے نبی نے عدل کیوں نہیں کیا؟ واشی کو کہتی ہے میرے سامنے نہ آ، اور ہند آئی تو میرے نبی کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید کہہ کے میرے نبی نے استقبال کیا۔ اٹھا بخاری، تم تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو، اٹھاؤ بخاری۔ میرے نبی نے شرطیں لگائیں، بیعت کی، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، کسی پہ بہتان نہیں باندھو گی۔ یہ شرطیں لگانے کے بعد میرے نبی نے ہند کا ایمان اسلام بیعت قبول کی۔ قبول کرنے کے بعد ہند نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی خیمہ، کوئی گھر اور گھر والے مجھے اتنے مبغوض نہیں تھے جتنا آپ کا گھر مبغوض تھا۔ میں بغض رکھتی تھی، ضد کرتی تھی، دشمنی رکھتی تھی آپ سے، آپ کے گھر والوں سے، آج سے پہلے اور آج۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کوئی گھرانہ اور کوئی گھر والے مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ ایک ہی گھنٹے میں کئی پڑا، آج سے پہلے آپ کا گھر والے میں ان سے بغض رکھتی تھی، اور آج آپ کے گھر والے، آپ کا گھر، میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وَأَيْضًا میرا بھی تیرے گھرانے کے متعلق یہی خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ ہند آئی تو اس سے میرا آقا کہتا ہے میرا بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی ہے۔ تم نے بخاری کی حدیث ایک طرف کر دی اور تم نے روایتیں گھڑی، تم نے تاریخ کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح کوئی خونخوار عورت تھی، اس لیے کہ وہ معاویہ کی ماں تھی۔ یہ اصول ہے اس کا۔ ابو سفیان کا نام، کتنے لوگ ہیں اہل سنت کے رہنے والے؟
ابو سفیان کا نام آج بھی انہیں ہضم نہیں ہوتا، ان کے چہرے پہ خوشی نہیں، بشاشت نہیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ 21 سال اسلام کی بات کی نا، 21 بدر او خندق اسلام کے خلاف لشکر کشی، 21 سال مخالفت، ڈٹ کے فتح مکہ سے ایک رات پہلے اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی۔ ابھی میرے نبی مکے میں داخل ہے، مکے سے پہلے جہاں پڑاؤ کیا تھا، اسی جگہ پہ ابو سفیان نے ایمان کیا۔ جب ایمان قبول کر میرے نبی نے پچھلی ساری خطائیں میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، اس حدیث کے تناظر میں آپ کو سوچ میرے آقا نے کہا ان الاسلام یہدی بما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو ختم کرتا۔ میرے آقا تو یہ کہتا ہے کہ اسلام قبول کیا تو پہلے سارے گناہوں کو ختم۔ جب ابو سفیان نے ایمان قبول کر لیا تھا، پہلے گناہوں کا تذکرہ کرتا، پہلی خطاؤں کا تذکرہ کرتا۔ حضرت عباس کا مسلمان، کئی اور لوگ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے یا فتح مکہ سے کچھ دن پہلے ایمان لائے، کئی لوگ ہیں طائف میں جنگ کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی غزوہ طائف۔ اگر یہ روایت صحیح ہے، آنکھ باہر تیر لگا، یہ دو چیز وہ میرے آقا کی خدمت، میرے آقا نے فرمایا اگر تم کہو میں دعا کروں اور یہ آنکھ اپنی جگہ پہ پھر، اور اگر یہ پسند نہ کرو تو اس کے بدلے میں جنت۔ ابو سفیان نے کیا کہا؟ آنکھ نہیں۔ غزوہ یرموک میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی، دونوں آنکھیں دو جنگوں میں شہید ہوئی۔ تیسری جنگ پھر تیار ہو، بیٹوں نے پوتوں نے کہا بابا عمر دیکھیں، پھر آپ نابینا ہیں، آپ لڑ نہیں سکتے۔ ابو سفیان نے ایک جملہ کہا لڑ نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا، میرے تجربے سے فائدہ حاصل، اسلام کے لیے پھر ان کی خدمات۔ میں اس بات پہ آج گفتگو کرنا چاہتا تھا اور تو میں نے تمہیداً حضرت معاویہ کرنے کر دیا، وہ ہے رجب کے کنڈے۔ پکاتے ہیں اہل سنت، نام لیا جاتا ہے حضرت جعفر صادق کا۔ یہ طبقہ بھی نا خدا دی قسم ہے نا جنہیں چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں نا، ہماری پیچھے زخمی کر کے رکھا ہے، چھنی کر دیا وار کیے، اور ہمارے اہل سنت اس سے متاثر ہے۔ یہ 18 ذوالحج کو، یہ عید قربانی والا مہینہ، اس کی 18 تاریخ جگہ 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 آپ نے اشتہار دیکھیں، عید خم غدیر، عید خم غدیر، خم غدیر میں میرے آقا نے خطبہ دیا تھا، اس کی عید منائی جا رہی ہے۔ یہ خم غدیر کی عید نہیں ہے، 18 تاریخ کو شہید ہوئے تھے دوہرے نواب نبی مظلوم مدینہ امیر المومنین عثمان ذوالنورین، یہ ان کی وفات پر خوشی ہے۔
آپ ان کی ڈائری اٹھائیں، ان کی سالانہ ڈائری 22 رجب کا نکالنے سے اس میں لکھا ہوا ہے یوم مسرہ۔ کیوں 22 رجب کو کس کا انتقال ہوا؟ حضرت سیدنا نہ حضرت جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 رجب کو فوت ہوئے۔ 22 رجب کے ساتھ حضرت جعفر کا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی ولادت نہ وفات۔ 22 رجب کو انتقال ہوا، اس کی خوشی میں حلوے پکائے گئے، پوریاں پکائی گئی، چھپ کے بیٹھ کے کھایا گیا، دعوتیں دوستوں کی اڑائی گئی۔ آج دشمن اسلام دنیا سے چلا گیا، اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ پھر سنیوں میں اسے مقبول بنانے کے لیے نام کس کا لے دیا؟ حضرت جعفر صادق۔ دراصل یہ تم نے کس خوشی میں بتایا؟ یہ 1904 میں یہ رسم جاری ہوئی، 1904 میں لکھنؤ کے اندر۔ وہ زمانے میں یہ تھا کنڈے باہر نہیں تھا، چھپ کے کھانا۔ کیوں؟ اہل سنت کی کثرت تھی، اہل سنت مشتعل ہوں گے حضرت معاویہ کے انتقال پہ حلوے پوریاں خوشیاں مناتے ہو، اس لیے چھپ کے لیے سارا کام ہوتا۔ پھر انہوں نے اہل سنت میں اسے مقبول بنانے کے لیے نام کس کا دے دیا؟ آپ ہمارے سنی کہلانے والے سنی، پتہ نہیں اہل سنت کس کا نام ہے؟ اہل سنت نام ہے تحقیق نہ کرنے کا۔ سنی وہ ہوتا ہے جو تحقیق شحقیق نہ کرے، آنکھیں بند کر کے اوپر سے جو رسم چلی آ رہی ہے ہوا و اجاز سے اسے کرتا چلا جائے، یہ سنیت ہے۔ ہم جو علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اسی تھوڑی جیسے جو ساری روش کی صحیح ہے، خان ہمارے ہیں لیکن کرم ہے، ورنہ کبھی کبھی یہ بھی آؤٹ ہوتے ہیں، یہ بھی آؤٹ ہوتا ہے، موضوع روایت بیان کر دیتے ہیں، قصہ کہانی غلط بات۔ لیکن وہ جو دوسرا طبقہ ہے ان کے نعت خان خدا گواہ ہے اہل سنت میں رافضیت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سٹیج اہل سنت کا وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، سٹیج اہل سنت کا، عالم اہل سنت کا، نعت خان اہل سنت کا، سننے والے کون ہیں؟ سنی۔ بیان کیا ہو رہا ہے؟ رافضیت، انہی کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ ایک در والے ہوتے ہیں، ایک گھر ہوتا ہے، یہ ہمارا سنی نعت خان لگا ہوا ہے۔ وہ گھر والی ہے اور ابو بکر عمر عثمان جو ہے نا یہ در والی ہے۔ یہ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کرتے؟ یہ سنی سٹیج ہے، سنی۔ میں بریلویوں کے سنجیدہ علماء سے درخواست کرتا ہوں، پہلے بھی کرتے ہیں، مولانا مفتی منیب الرحمان اچھی عالم، سنجیدہ عالم، بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے لیکن سنجیدہ عالم، اہل علم عالم، ان جیسے دوسرے علماء خدا کے لیے اپنے لوگوں کو روکو، ان ناخانوں کو روکو، انہیں کہو ہمارے سٹیج پہ رافضیت نہ پھیلاؤ، ہمارے سٹیج پہ رافضیت نہ پھیلاؤ۔ یہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں، در والے ابو بکر عمر عثمان، یہ گھر والے
حضرت علی، حضرت حسن حسین، ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتا سکتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے گھر والے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے گھر والے ہیں کہ وہ میرے آقا کے داماد ہیں، ان کے گھر میرے آقا کی بیٹی ہے۔ تو بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ سبحان اللہ۔ تم سٹیجوں پہ بکتے رہتے ہو، بتاؤ نا لوگوں کو کہ یہ در والے ہیں اور یہ گھر والے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے آقا کی سب سے چھوٹی بیٹی، باقی بیٹوں کا انتقال ہو گیا، یہی باقی ہے، ان سے میرے آقا بہت محبت ہے۔ یہ تشریف لاتی ہیں تو میرا آقا اٹھ کے استقبال، ان کے ماتھے کو بوسا، اپنی چادر پہ، یہ کیوں کھا رہا؟ سبب یہ ہے آقا کی بیٹی۔ تو میں ان خانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو سامنے کوئی مانتے ہو؟ تم بھی ایک مانتے ہو، اور اگر تمہارا جواب نفی بھی ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، تو پھر فاطمہ گھر والی ہے تو وہ 3 بیٹیاں بھی گھر والیاں ہیں، انہیں بھی 9 نصاب۔ یہ گھر والے ہیں اور یہ بات تو میں نرم لہجے میں کہنے لگا، سمجھ آ جائے تو آپ کی زبان کا گرم ہونی چاہیے۔ میں نے کہا گھر والی تو عائشہ صدیقہ ہے، سبحان اللہ۔ گھر والی، تم کہتے ہو یہ گھر والے ہیں اور یہ گھر والے، بتاؤ نا لوگوں کو، حضرت عائشہ گھر والی ہے، حضرت حفصہ گھر والی ہے، ام حبیبہ گھر والی ہے، بتاؤ لوگوں کو۔ یوں ہی محبت نعتیں پڑھتے رہتے ہو اور لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہو۔ یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں۔ میرے نبی کا جب آخری وقت تھا، انتقال سے 4 دن پہلے عشاء کی نماز میں میرے نبی جب مسجد میں نہ آ سکے، سکت، طاقت، ہمت نہیں تھی، تو میرے نبی نے کہا تھا مروا ابا بکر سبحان اللہ۔ صلی بالناس، ابو بکر کو کہو، بولو تو صحیح ہے، ابو بکر کو کہو۔ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ حضرت علی وہی تھے، حضرت عباس بھی وہی تھے، ان کے بیٹے وہی تھے، حضرت عقیل وہی تھے، حسنین کریمین وہی تھے۔ میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ بتاؤ لوگوں، سنی سٹیج پر رافضیت کھلاتے ہو، سٹیج ہمارا اہل سنت کا، اور پھیلا رہے ہو رافضیت۔ اس امت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، چاروں مذاہب اور پوری امت، ابن حجر، ابن کثیر، عینی، ابن جریر، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، بہاوت حق ملتانی، سلطان باہو، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ہے تو عائشہ کا بابا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا اختلاف نہیں، کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا اختلاف نہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد
باتیں کرتے محمد باتیں کر کے لوگوں کو مخمصے میں ڈالتے مخمصے میں مت ڈالو لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا گواہ ہے ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح حضرت ابوبکر قابل احترام ہے بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے میرا ایمان حیدر کرار کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے میری ایک آنکھ کا نور ابوبکر ہے میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے حیدر کرار پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر اس امت سے بھی اور ساری امتوں سے افضل ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھو حضرت علی بہت اونچے ہیں حضرت علی بہت افضل ہیں حضرت علی بہت عظمت والے ہیں حضرت علی بہت رفت والے ہیں حضرت علی کی شان بلند مقام بلند علم میں بلند طاقت میں قوت میں شجاعت میں بہادری میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ابو بکر تیری حدیث ابو بکر تمہیں سدے پہ کھڑا ایک عورت آئی اس نے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا کہا سنو یہ سنایا کرو لوگوں کو تمہاری زبان سے یہ حدیثیں کیوں نہیں نکلتی اس نے ایک مسئلہ پوچھا میرے آقا نے فرمایا کل آنا تمہیں بتاؤں گا اس نے کہا انجیل کو وَلَا مَجِدْ کا کان نہا تُرِيدُ الْمَوْتِ کہنے لگی میں کل آؤں آپ کو نہ پاؤں اس لیے کہ موت کا جام تو آپ نے بھی پینا ہے کان نہا تُرِيدُ الْمَوْتِ میں ترجمہ نہ میرے مقتدی ہوئے اتنے تیل ہو جاؤ ترجمہ نہ میں عربی عبارت پڑھوں اور اتنی آسان پڑھوں گا آپ کی زبان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے میں آؤں آپ کو نہ پاؤں کان نہا تُرِيدُ الْمَوْتِ آپ موت کا جام پی لیں آپ نے فرمایا انجیل دے اگر تو آئے فلا تجدنی اور مجھے نہ پائے فاتی ابا بکر سبحان اللہ محمد باتیں کرتے ہو نعت خوانی کی محفل سجا کے رافعیت کھلاتے ہو یہ رافعیت ہے اس امت میں سب سے افضل ہے تو ابو بکر ہے بے شک خود حضرت علی کا یہی خیال تمہاری صدا کاش آج حضرت علی ہوتے تمہاری پیٹھ دروں سے کھلت کے رہے وہ خود موجود ہوتے نا تمہیں بتاتے ورنہ کتاب الشافی پڑھ ایک بندے نے کوفے کے بازار میں حضرت علی کو دیکھ کے کہا یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ کے نبی کے بعد ساری خلقت میں سے بہتر آپ ہے حضرت علی نے سنا مسجد میں آئے فرمایا اعلان کرو امیر المومنین خطبہ دینا چاہتے ہیں لوگ کوفے کی مسجد میں آئے مسجد بھر گئی اٹھا کتابیں حوالہ غلط ہو جو صدا کہو گے وہ تسلیم کروں گا فریقین کی کتاب حضرت علی نے خطبہ دیا فرمایا میں نے یہ سنا بندے نے مجھے کہا کہ اللہ کی خلقت میں نبی کے بعد سب سے افضل آپ ہے ایھا الناس خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر سبحان اللہ ثم عمر یہ سنا لوگوں کو محمد باتیں کرتے رہتے ہو صدا بھی سن حضرت علی کی زبان سے اپنی صدا سن حضرت علی نے کہا آج کے بعد اگر کوئی آدمی مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا
جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ حد قذف کیا ہے؟ حضرت علی کیا کہتے ہیں میں اسے کتنے کوڑے لگاؤں گا؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے حضرت علی کا تم نام لو؟ حضرت علی کا تم کیسے نام لے سکتے؟ حضرت علی ہوتے تو آج تمہیں 80 کوڑے لگا، اس لیے کہ حضرت علی کا خیال یہ تھا اس امت کے سب سے افضل اور سب سے برتر اگر کوئی ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر ثم عمر۔ حضرت علی کے بیٹے محمد نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا اللہ کے نبی کے بعد سب سے تو کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر۔ اس نے کہا ثم عمر۔ بابا پھر کون؟ میں ثم عمر۔ پھر عمر۔ بیٹا کہتا ہے فخشیت، پھر میں ڈرا اگر میں سوال کروں گا ثم عمر یہ کہیں گے عثمان۔ میں نے سوال کی نوعیت بدلی، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نا۔ حضرت علی نے کہا نہیں بیٹا پھر عثمان۔ میں تمام مومنوں میں سے حضرت علی کا بڑا یہ حضرت علی کی یاد ہے، تواضع ہے، میں عام مومنوں میں سے مومن نہیں۔ 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ سے بھی افضل، پوری امت سے افضل، پہلی امت کو سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کوٹے کے نیچے ہی رہ گئے۔ دیکھیں یہ رافضیوں کی شرارت ہے۔ لکھنؤ سے یہ رسم جاری رئیس امروہی نے جاری کی، اور خدا کے لیے آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، خاص کر کے جو اس مسلک کے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ بھی جو غیر اللہ کی نظریں نعرے دیتے رہتے ہیں، ان کو ہاتھ جوڑے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے دن یہ کام نہیں کرنا، خوشی کا اظہار نہیں کرنا، یہ اس رسم میں شامل نہیں ہونا۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر میں جانا ہے نا، صحابہ کے ہاتھوں سے جام پینا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والوں کو میرا نبی اپنے سینے سے نہیں نکلے گا۔ ہر جمعے پہ تقریر کرتا اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں بہت سارے مشکلات، مثلا ہماری ایک ڈسپینسری ہے، طلبہ دوائی لیتے ہیں اور وہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے، طلبہ کو یہی دوائی دے دی جاتی ہے، اس کا سامنے گلا پڑا ہوا ہے مدرسے کے سامنے، بس آپ اس گلے میں آج کچھ نہ کچھ ڈال نہیں ڈالنا تھے ہاتھ لا کے۔ مجھے بعد میں لوگ آپ کو بتائیں کہ گلے کے قریب بڑا رش ہے، موقع ہی اس طرح دیا ہوگا، بس مجھے لوگ یہ بتائیں گے میرا دل خوش ہو جائے۔ انشاءاللہ لکھا ہوا ڈسپینسری طلبہ کے لیے، کچھ غریب لوگ بھی محلے کے آ جائیں انہیں بھی دوائی دے دی جاتی ہے۔